علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ اردو ادب کی تاریخ جو دوسرا پرچہ ہے اور اس کے شارٹ کوسچنز کے بارے میں ہے۔ آئیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قطب شاہی حکومت کا خاتمہ کب اور کس کے ہاتھوں ہوا؟ قطب شاہی حکومت کا خاتمہ 1687 میں مغل حکومت کے ہاتھوں ہوا۔ سلیس میں کیا فرق ہے؟ اہام سے مراد ذو معنی الفاظ کا استعمال، جبکہ سلیس سے مراد عام فہم سادہ زبان کا استعمال۔ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ کب شائع ہوئی؟ کادم راؤ پادم راؤ 1434 میں یہ شائع ہوئی۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سلیم اختر کی۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام کب اور کہاں عمل میں آیا؟ فورٹ ولیم کالج کا قیام 1900 کے لگ بھگ کلکتہ میں عمل میں آیا۔ فورٹ ولیم کالج کا وابستہ حیدر بخش حیدر کی 2 کتب کے نام لکھیں۔ قصہ لیلی مجنوں، آرائش محفل۔ اصلاح زبان سے کیا مراد ہے؟ اس تحریک کا سب سے بڑا نمائندہ کون تھا؟ اصلاح زبان سے مراد ہے کہ اردو زبان کو دوسری زبانوں کے الفاظ اور تراکیب سے یاک کرنا اور علاقائی زبانوں کے اثرات سے محفوظ رکھنا۔ اس تحریک کا سب سے بڑا نمائندہ ناسک تھا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ ناسک کس تحریک سے وابستہ تھا تو اصلاح زبان سے۔ اسرار الصنادید کس کی تصنیف ہے؟ پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے اسرار الصنادید اور 1847 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ فیض احمد فیض کے 2 شعری مجموعے دست صبا، نقش فریادی۔ رومانوی تحریک سے وابستہ 2 شعراء جوش ملی آبادی، جگر مراد آبادی۔ رومانوی تحریک سے وابستہ 2 نثر نگاروں کے نام سجاد انصاری، مجنوں گورکھپوری۔ ملا وجہی کی 2 تصانیف کے نام لکھیں۔ سبرس، کتب مشتری۔ پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ حافظ محمود شیرانی کی۔ اور کب شائع ہوئی؟ 1928 میں شائع ہوئی۔ ابراہیم عادل شاہ کی معروف تصنیف کون سی ہے اور موضوع کیا ہے؟ عادل شاہ کی معروف تصنیف نورس ہے اس کا موضوع فن موسیقی ہے۔ تاریخ ادب اردو از رام بابو سکسینہ کا ترجمہ کس نے اور پہلی مرتبہ کب کیا؟ مرزا محمد عسکری نے کیا اور پہلی مرتبہ 1929 میں شائع ہوئی۔ دلی کے دابستانی شاعری کی بنیادی خصوصیات لکھیں۔ دلی کے دابستان کی جو شاعری کی خصوصیات ہیں ان میں سب سے پہلے ہے فارسی تراکیب، فلسفہ تصوف، انفرادیت، خلوص، سادگی، تاثیر، داخلیت۔ اور اس کے بعد ہے ترقی پسند تحریک کا پہلا باقاعدہ اجلاس کب ہوا اور صدارت کس نے کی؟ پہلا اجلاس 1936 میں ہوا اور صدارت منشی پریم چند نے کی۔ معرہ نظم اور آزاد نظم میں کیا فرق ہے؟ معرہ نظم میں بحر وزن کی پابندی کی جاتی ہے مگر قافیہ ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اس نظم میں مصرعے یکساں ہوتے ہیں۔ آزاد نظم میں مصرعوں، بحر، وزن کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تقسیم کے موضوع پر لکھے گئے سعادت حسین منٹو کے 2 افسانوں کے نام لکھیں۔ توبہ ٹیک سنگھ، گورمکھ سنگھ کی وصیت۔ تقسیم کے موضوع پر لکھے گئے یہ ان کے منٹو کے افسانے ہیں۔ وزیر آغا کی 2 تنقیدی کتب کے نام معنی اور تناظر، اردو شاعری کا مزاج، دائرہ اور لکیر، نئے تناظر۔ بیجاپوری ریاست کب اور کس کے ہاتھوں فتح ہوئی؟ 1686 میں مغل بادشاہوں کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ اشرف بیابانی کی 2 مثنویوں کے نام لکھیں۔ نوسر باز، واحد باری۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے مقاصد لکھیں۔
ہندوستانی بول چال کی زبان میں نئے وارد فلم کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ افسران کو اردو کی زبان سکھانا یا جو عام ہندوستانی بول چال کی زبان تھی اس کو سکھانا۔ تو بقول لارڈ ولزی ہندوستانی بول چال کی زبان میں نئے وارد انگریز افسر مہارات حاصل کریں گے اور اس کی بدولت کمپنی کی ملازمت کے دوران اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیں گے۔ تاریخ اردو ادب ڈاکٹر جمیل جلبی کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ یعنی تاریخ اردو ادب یہ ڈاکٹر جمیل جلبی کی تصنیف ہے اور یہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ حلقہ ارباب الذوق کا قیام کب عمل میں آیا اور ابتدائی نام کیا تھا؟ 1939 میں عمل میں آیا۔ ابتدائی نام مجلس داستان گویان تھا۔ داستان گویاں اس طرح نصیر احمد جامی کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہوا تھا۔ قرۃ العین حیدر کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ آگ کا دریا، میرے 20 صنم خانے۔ پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگاروں کے نام لکھیں۔ عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی۔ انگارے کب شائع ہوا اور مصنفین کے نام لکھیں۔ 1932 میں شائع ہوا۔ مصنفین سجاد ظہیر، احمد علی اور رشید جہاں اس کے مصنفین ہیں۔ مشرق مغرب کے نغمے اور جدید فارسی شاعری کے مصنفین کے نام لکھیں۔ مشرق مغرب کے نغمے یہ میرا جی کی تصنیف ہے۔ جدید فارسی شاعری نون میم راشد کی ہے۔ رومانیت سے کیا مراد ہے؟ جس میں حسن اور جمالیاتی خوبیاں نمایاں ہوتی ہیں، تخیل کی فراوانی، ماضی پرستی، اداسی، غمگینی اپنے جوہر دکھاتی ہے۔ رومانی ایک لاطینی لفظ رومانس سے بنا ہے۔ سبرس کس کی تصنیف ہے اور کب شائع ہوئی؟ سبرس ملا وجہی کی تصنیف ہے۔ 1635 میں شائع ہوئی۔ عادل شاہی حکومت کا خاتمہ کب اور کس کے ہاتھوں ہوا تھا؟ عادل شاہی حکومت کا خاتمہ 1686 میں مغل حکومت اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں ہوا تھا۔ ایہام گوئی کی تحریک سے وابستہ شاعر کا نام؟ شاعر شرف الدین۔ نظر آتا نہیں وہ ماں رو کیوں، گزرتا ہے مجھ پہ یہ چاند خالی۔ میر امن دہلوی کی باغ و بہار کب اور کہاں شائع ہوئی؟ میر امن کی جو باغ و بہار ہے وہ 1803 میں شائع ہوئی تھی۔ الطاف حسین کی تصانیف کے نام لکھیں۔ یادگار غالب، حیات سعدی۔ نون میم راشد کے شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ ماورا، ایران میں اجنبی، لا انسان، گمان کا ممکن۔ ترقی پسند تحریک کا قیام کب عمل میں آیا اور پہلی کانفرنس کہاں ہوئی؟ قیام 1935 میں ہوا۔ پہلی کانفرنس ہندوستان میں لکھنؤ جبکہ بین الاقوامی سطح پر پیرس میں ہوئی۔ اردو میں مابعد جدید نقادوں کے نام لکھیں۔ محمد علی صدیقی، ڈاکٹر سلیم اختر۔ آنگن کس کا ناول ہے اور اس کا مضمون کیا ہے؟ ختیجہ مستور۔ اس کی کہانی جنگ عظیم دوئم، تحریک آزادی، برصغیر کی تاریخ اور تقسیم کے بعد کے زمانے پر محیط ہے۔ آنگن جو ہے وہ ختیجہ مستور کا ناول ہے اور تحریک آزادی اور جنگ دوئم، برصغیر کی تاریخ اور تقسیم کے بعد پر ڈاکٹر جمیل جلبی کی ادبی تاریخ کا نام کیا تھا اور کتنی جلدوں پر مشتمل تھی؟ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ ان کی جو ادبی تاریخ تھی اس کا نام تھا تاریخ ادب اردو اور یہ 4 جلدوں پر شامل ہے۔ میر تقی میر کی مثنویوں کے نام لکھیں۔ دریائے عشق، خواب و خیال۔ امام بخش ناسخ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ بقول سید عبداللہ
ناسک ساری عمر زبان کو سنوارتے اور اپنی شاعری کو بگاڑتے رہے۔ اصلاح زبان، غزل کے حوالے سے زبان کی اصلاح کرتے رہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے افسانوں کے نام لکھیں۔ ابن الوقت، فسانہ مبتلا، مرات العروس۔ مرات العروس جو ہے وہ پہلا ناول بھی مانا جاتا ہے۔ جدیدیت سے کیا مراد ہے؟ جدیدیت سے مراد بغاوت ہے۔ کسی دور کے ادب میں فکر جدت طرازی نہیں، بلکہ نیا فکر و خیال، نیا طرز اظہار ہے جو نہ صرف معنوی بلکہ اسلوب کے اعتبار سے بھی نیا ہو۔ اردو میں مابعد جدید تنقید کے دو نمائندوں کے نام لکھیں۔ محمد علی صدیقی، ڈاکٹر سلیم اختر۔ ناصر کاظمی کے دو شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ برگ نے دیوان پہلی بارش۔ نورس اور نوسر باز کے مصنفین کے نام لکھیں۔ نورس ابراہیم عادل شاہ، نوسر باز اشرف بیابانی۔ اردو کی پہلی نثری تصنیف اور اس کے مصنف کا نام لکھیں۔ پہلی نثری تصنیف صبرس ہے، مصنف کا نام ملا وجہی ہے اور اشاعت اس کی 1638 میں ہوئی۔ قطب شاہی حکومت کا تعلق کس ریاست سے تھا اور قیام کب عمل میں آیا؟ تعلق گولکنڈہ کی ریاست سے تھا اور قیام 1518 میں ہوا۔ پھول بن اور زٹل نامہ کے مصنفین کے نام لکھیں۔ پھول بن شیخ فخر الدین نشاطی اور زٹل نامہ جعفر زٹل۔ مرثیہ کی حیت ایک مثال سے واضح کریں۔ ابتدا میں مرثیہ کی کوئی حیت مقرر نہیں تھی۔ غزل مثلث، مربع، مخمس میں لکھا جاتا تھا۔ مرثیہ آپ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں، اور غزل کی حیت کیا ہوتی ہے؟ مثلث جس کے 3 مصرعے ہوں، مربع جس کے 4 ہوں، مخمس جس کے 5 مصرعے ہوں۔ سودا نے اس کو مسدس یعنی 6 مصرعے اور 3 شعر کی صورت میں لکھا اور یہی حیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر ہو گئی۔ دابستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے 2 مثنوی نگاروں کے نام لکھیں۔ دیا شنکر نسیم، نواب مرزا شوق۔ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوا؟ نیز کون سی شخصیت اسے آکسفورڈ آف دی ایسٹ بنانا چاہتی تھی؟ قیام 1800۔ ڈاکٹر ولیم گلگرسٹ اسے آکسفورڈ آف دی ایسٹ بنانا چاہتے تھے۔ ادبی رسائل، فنون اور اوراق کس کی ادارت میں شائع ہوئے؟ جو فنون ہے وہ احمد ندیم قاسمی کی ادارت میں شائع ہوا اور اوراق ڈاکٹر وزیر آغا کی ادارت میں شائع ہوا۔ سجاد ظہیر کی 2 کتب کے نام لکھیں۔ لندن کی ایک رات، روشنائی۔ حیات جاوید اور جاڑے کی چاندنی کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں؟ حیات جاوید الطاف حسین حالی کس مصنف سے تعلق رکھتے ہیں؟ حیات جاوید الطاف حسین حالی سے اور جاڑے کی چاندنی غلام عباس کا افسانہ ہے۔ آگ کا دریا اور کئی چاند تھے سر آسماں کے مصنف کے نام لکھیں۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر اور کئی چاند تھے سر آسماں شمس الرحمن فاروقی۔ شہر اشوب سے کیا مراد ہے؟ ایسی نظم جس میں کسی شہر، تہذیب یا ملک کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہو، شہر اشوب کہلاتی ہے۔ 2 ایسے شعر لکھیں جن میں صنعت ایہام کا استعمال کیا گیا ہو۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، یہ مومن کا شعر ہے۔ قول آبرو کا تھا
کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کہ بے قرار دیکھوں آج پھر گیا، شاہ مبارک آبرو۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی 2 تصانیف کے نام لکھیں۔ مراج العاشقین، تلاوت الوجود، چکی نامہ، شکار نامہ۔ کادم راؤ پادم راؤ کس کی تصنیف ہے اور کس سن میں تحریر ہوئی؟ فخر الدین نظامی کی تصنیف ہے۔ یہ مثنوی 1434 میں لکھی گئی اور یہ پہلی مثنوی ہے مانی جاتی ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی ادبی تاریخ کا مکمل نام اور اولین اشاعت درج کریں۔ اردو ادب کی تاریخ، اشاعت 2003۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھے گئے 2 ناولوں کے نام لکھیں۔ آنگن ختیجہ مستور کا، گیہودان پریم چند، خدا کی بستی شوکت صدیقی۔ مجید امجد کا اولین شعری مجموعہ کون سا تھا اور پہلی بار کب شائع ہوا؟ شعری مجموعہ شب رفتہ، اشاعت 1958۔ یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا۔ ڈاکٹر وزیر آغا ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا تعلق کس ادبی رجحان سے ہے؟ ڈاکٹر وزیر آغا امتزاجی تنقید، ساختی تنقید اور ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ساختی تنقید سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ محمد حسن عسکری کی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ انسان اور آدمی، اردو ادب کی موت، جدیدیات، جھلکیاں، فسادات اور ہمارا ادب۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ معنی لشکر اور نیز اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے؟ اردو کا تعلق زبانوں کے ہند یورپی خاندان سے ہے۔ مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے، آئی تھنک یہی ہے۔ اردو زبان کے مختلف نام لکھیں۔ اردو معلیٰ، ہندوستانی، ہندوی، ریختہ، دکنی، گوجری۔ اردو کا لفظ سب سے پہلے کس کتاب میں ملتا ہے؟ اردو کا لفظ سب سے پہلے مغل بادشاہ بابر کی کتاب طزک بابری میں ملتا ہے۔ اردو کی اصل ماخذ کون سی زبان ہے؟ اردو کی اصل ماخذ زبان جو دلی اور میرٹھ کے اطراف میں بولی جاتی ہے۔ دکنی سے کیا مراد ہے؟ دکنی زبان ہندوستان کی ایک شاخ ہے جس کو مسلمانان دکن بولتے ہیں۔ اردو ادب کے عناصر خمسہ کے نام لکھیں۔ عہد آفاقی کے متعلق اردو ادب کے عناصر خمسہ سے مراد سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا حالی ہیں۔ یعنی سر سید، آزاد، شبلی، نذیر احمد اور حالی، یہ 5 جو ہیں وہ عناصر خمسہ ہیں۔ سر سید کے چند اہم تصانیف کے نام لکھیں۔ اثار الصنادید، جام جم، کلیات الحق اور سیرت فرید، تحفہ حسن، سیرت محمدیہ، تاریخ سرکشی بجنور، سلسلہ احکام و تام، رسالہ اسباب البغاوات ہند۔ موسیقی میں ریختہ کا مفہوم کیا ہے؟ موسیقی میں ریختہ کا مفہوم ہے کہ دونوں زبانوں کے شریک تال اور ایک راگ میں بندھے ہوئے۔ حافظ محمود شیرانی کے متعلق اردو کا سب سے قدیم نام کیا ہے؟ حافظ محمود شیرانی کے مطابق اردو کا سب سے قدیم نام ہندی یا ہندوی ہے۔ اردو زبان کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے اور کب منظر عام پر آئی؟ اردو زبان کا ارتقاء ڈاکٹر شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔
1956 میں منظر عام پر آئی۔ پنجاب میں اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ یہ کس نے اور کب شائع کی؟ یہ تیسری بار ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ڈفرینٹ طریقوں سے اس کا کوشچن پوچھا جا رہا ہے۔ پہلی مثنوی کادم راؤ پادم راؤ، مصنف کا نام فخر الدین نظامی، اشاعت 1434۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کو کہا جاتا ہے۔ مثنوی پھول بن کس نے لکھی؟ یہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ پھول بن ابن نشاطی، اشعار 1744۔ نصرتی کی لکھی ہوئی چند مثنویوں کے نام لکھیں۔ علی نامہ، گلشن عشق، گلدستہ عشق، تاریخ سکندر۔ 1554 اشعار پر یہ مشتمل ہے۔